اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 61 to 76 16 آیات ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پچھلی نشست کی چند آیات ان پر ایک نظر دوبارہ ڈال دیا جائے، اس لیے کہ آگے جو پڑھنا ہے اس میں اس کا کوئی نہ کوئی ربط تو ہے۔ تو بہرحال جو آیات ہم لوگوں نے پڑھی تھی پچھلی نشست میں، آیت نمبر 61، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کے ظلم کرنے پر، نافرمانی کرنے پر، اللہ کی ہدایات پر نہ چلنے پر اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سزا دینے لگیں تو زمین پر کوئی جاندار نہیں بچ جائے گا۔ یہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ وقت کو نہ آگے کرتے ہیں نہ پیچھے کرتے ہیں، اور یہ مہلت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا، اور ماشاءاللہ مال پہ مال اکٹھا ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہے، نہ کہ یہ اللہ کی رضا کی پہچان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ، مکے کے لوگوں کے حوالہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں وہ صفات اپنے زبان سے بیان کرتے ہیں جو جھوٹ ہے نا، اور خود اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے کوئی برائی ہے نہیں، اللہ کی کوئی پکڑ ہمارے لیے نہیں آنے والی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں پیش قدمی کریں گے۔ یہ اشارہ ہے یہاں پر کہ اللہ کی بیٹیاں، جو پیچھے ذکر ہو چکا اس سے پہلی نشست میں، اللہ کی بیٹیاں یہ فرشتوں کو کہا کرتے تھے اور خود بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، غالباً اشارہ اسی طرف ہے۔ اور یہ اس طرح کی باتیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے، یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے، ان کی زبانوں کی باتیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 62 تھی۔ آیت نمبر 63 میں وہ حقیقت بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے کی امتوں میں بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، لیکن ہوا کیا، ان لوگوں کو کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوبصورت کر دیا، اور آخرت میں حشر کے دن وہی ان کا سرپرست ہوگا، یعنی وہ اپنی سرپرستی میں ان لوگوں کو سب کو جہنم میں لے جائے گا۔ ان سب کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ در حقیقت ہمارا نفس ہمارے اعمال کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں غلط، تو وہ اس کو اچھا ظاہر کرتا ہے، فائدہ مند ظاہر کرتا ہے، اور نتیجے میں یہ ہم اس پر جمے رہتے ہیں۔ یہ در حقیقت شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ شیطان کی باتیں تو سب دھوکے کی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف آپ پر نازل کی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ لوگوں کو واضح کر دیں ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب در حقیقت ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں، جو اسے تسلیم کریں، جو اس پر چلیں، جو اس پر چلنا پسند کریں، اور اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں، ان کے لیے تو یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ آیت نمبر 64 تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور یہی مقصد ہے اس کتاب کا کہ یہ کتاب رہنمائی ہے، اس میں دیکھ لو، یہ حق اور باطل کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے۔
جو حق ہے اس کو اختیار کرو، جو باطل ہے اس کو چھوڑ دو۔ آیت نمبر 65 سے اب پھر اللہ کی اللہ کے قدرت کا ذکر ہے، اور یہ سب کچھ ہم لوگ ہوتے دیکھتے ہیں اور ہم غور نہیں کرتے، یہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں، سن کے سمجھنے والے ہیں۔ یہ ہمارا رزق پورا کا پورا اسی پر منحصر ہے۔ تمام جو دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری، اس کا تعلق آسمان سے بارش اور زمین سے اس کا اگنا، یہ اس سے تعلق ہے۔ ہم جو گوشت کھاتے ہیں، جانور زمین سے ہی کھاتے ہیں، وہ چرتے ہیں زمین میں، پیڑ جو بھی پودے ہیں ان کو کھاتے ہیں، اور پھر ان کا گوشت ہمیں ملتا ہے۔ جو دوسری جتنی چیزیں ہمارے گھر میں، جتنی فرنیچر ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ سب چیزوں کو دیکھیں، تعلق زمین سے ہے، آسمان کی بارش اور زمین سے۔ یہ کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں اور سن کے سمجھتے ہیں، اس کو غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ کی دوسری قدرت کا ذکر ہے کہ یہ جو چوپائے ہیں جو دودھ دیتے ہیں، یہ کون بناتا ہے ان کا دودھ؟ یہ دودھ بنتا ہے ان کی گوبر اور ان کے خون کے درمیان سے، یہ دودھ نکلتا ہے جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 67، اس میں پھر ذکر ہے اللہ کی قدرت کا کہ پھلوں میں سے کھجور کا پھل، کھجور کے درخت، انگور، یعنی یہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی تو ہیں جو پیدا کرتے ہیں، اور اس کا ذریعہ وہی ہے، آسمان سے بارش اور زمین سے ان کا اگنا، یعنی اور یہ انسان ہے جو اس کو نشے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور اپنی صحت کے لیے بھی کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آیت 68 اور 69 میں ایک اور نعمت کا ذکر ہے، ایک اور اللہ کی دین کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ شہد کی مکھیاں، اللہ نے ان کی اس طرح پروگرامنگ کر دی ہے کہ وہ اپنے چھتوں کو اپنے چھتے بناتی ہیں، ہاں، اونچی جگہوں پر، پہاڑوں پر، درختوں پر، اور پھر اس پروگرامنگ کا نتیجہ ہے کہ یہ پھلوں سے، پھولوں سے یہ رس چوستی ہیں، اور پھر وہ شہد اس سے بنتا ہے جو ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے الگ الگ رنگوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ آج یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرنے والے ہیں۔ کیا ہم لوگ غور کرنے والے نہیں؟ کیا ہم لوگ عقل رکھنے والے نہیں؟ کیا ہم لوگ ان میں سے نہیں جو سن کر کے سمجھنے کی کوشش کریں؟ اگر نہیں ہے تو پھر انجام جو ہے وہ تو ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس انجام سے۔ اور اگر ہم ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، ہمارے لیے قرآن رہنمائی ہے، ہمارے لیے قرآن کیا کہتے ہیں رحمت ہے، اس لیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں دل کی گہرائی سے، اور اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آیت نمبر 70 میں پھر اللہ کی ایک اور قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ ہی نے تم سب کو بنایا ہے، اللہ ہی تمہیں موت دیتے ہیں، اور تمہیں وہ بھی ہیں جو لوٹا دیے جاتے ہیں ایک ایسی عمر میں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتے۔ اور بے شک اللہ تو مکمل علم رکھنے والے ہیں اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 70، اور یہ حقیقت ہے، انسان بڑی عمر میں آ کر کے پھر وہ بچپن، بالکل اپنے بچپن کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس عمر کی طرف جس میں وہ، جیسے کہ جس حالت میں وہ دنیا میں آیا تھا۔ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کس طرح ایک سائیکل ہے جس میں ہم، انسان کی زندگی ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کی قدرت میں کے تحت وہ اللہ کی قدرت اس پر حاوی ہے۔ آیت نمبر 71 سے اب کچھ مثالوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے اسی لیے کہا کہ ان کو ایک بار دہرانا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کیا رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بعض کو کم بعض کو زیادہ دیتے ہیں؟ تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے نا، وہ اس رزق کو اپنے غلام میں اس طرح تقسیم کر دے کہ دونوں برابر ہو جائیں؟ ہاں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ کوئی انسان ایسا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ پھر تم کیوں اللہ کے نعمت سے پر حجت کرتے ہو، انکار کرتے ہو؟ یہ مثال در حقیقت بتانا مقصد ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ رب العزت، کیا تم نہیں کرتے تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات دوسروں میں بانٹ دی جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے؟ ہاں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اور اگر نہیں سوچتے ہو تو تم یہی ہے پھر اس کے بعد تم انکار کرو گے، ہے نا، اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے۔ یہ آیت نمبر 71 تھی۔ یہ مثال در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف جاتی ہے، اور جو دوسرے شرکا بنائے ہوئے ہیں، شریک بنائے ہوئے ہیں، ان کی طرف جاتی ہے کہ غور تو کرو، کیا یہ ممکن ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک فضول سوچ ہے۔ انسان تو پھر بھی مجبور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس پورے کائنات کے مالک ہیں۔ اللہ کی ایک اور صنائی کی طرف اشارہ ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 72 میں، کہ اللہ نے تمہارے اپنی جانوں سے ہی تمہارا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے بیویاں بنائی، بچے اولاد بنائی، اور ناتی اور پوتے بنائے۔ ہاں، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ ہی ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں، پاک رزق اللہ ہی دینے والے ہیں۔ تو پھر تم باطل پر تو ایمان لے آتے ہو اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو باطل سے۔ پھر وہی اشارہ ہے کہ تم نے جو اپنے دوسرے الہ بنائے ہوئے ہیں ان کی طرف، یہ سب تو اللہ کرنے والے ہیں، تو تم کس طرح ان کی طرف توجہ دے رہے ہو، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہو، ان کی پرستش کر رہے ہو جو اللہ کی کرنی چاہیے تھی۔ اسی بات کو آیت نمبر 73 میں کھول دیا گیا کہ یہ لوگ اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ کے سوا، ان کی جو کوئی اختیار نہیں رکھتے ان کی رزق کا، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے کچھ بھی، اور نہ ان کے اندر اس کی استطاعت ہے۔ آ گئی نا ساری باتیں؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بالکل ظاہر کر دیا کہ عقل سے کام لو، ہوش میں آؤ، اے انسان، اللہ کا شریک مت بناؤ، دوسروں کو الہ مت بناؤ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی بھی نہیں ایسا جس سے امید رکھی جائے، جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، جس سے ڈرا جائے، جو نعمتیں دینے والا ہے، جو ہماری تمام ضروریات کو پورے کرنے والے ہیں، جس سے ہم دعا کرتے ہیں، جس سے ہم سوال کرتے ہیں، ہے نا، جس سے ہم اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں اب دعاؤں کی شکل میں، وہ سب کچھ کرنے والے تو اللہ ہیں۔ یہی وہ جملہ ہے جو ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف آپ کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہوں اور صرف آپ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ کہتے تو ہم یہ ہیں اور پھر کرتے کیا ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ دوسروں کو الہ بنانے کی سوچ کہاں سے آئی؟ ہاں، اور وہ اس طرح آئی کہ اللہ کے بارے میں مثالیں بیان کر کے، ہے نا، کہ اللہ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی مثالیں اللہ کے لیے بنائی گئیں، شیطان نے سجھایا، اور پھر ہمارے پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہیں جو آج بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں اس آیت میں، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 75 میں ایک مثال پھر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ایک ایسے غلام کا جو کسی کا غلام ہے، اور وہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں، ہے نا، بالکل زیرو صلاحیت ہے اس کے اندر، ہے نا، اور دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے رزق دیا ہے نا، اپنے پاس سے اچھا رزق، اور اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے چھپا کے بھی اور اعلانیہ بھی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون،
اللہ تمام شکر اور تعریف کے لائق ہیں، اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی۔ یہ مثال ایک طرف زیرو ہے اور ایک طرف بہت کچھ ہے۔ یہ مثال اس طرح ہے، ایک غلام ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، کوئی صلاحیت نہیں اس کے پاس، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس صلاحیت ہے، اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ ایک زیرو کو ایک پازیٹیو چیز سے کمپیئر کیا گیا ہے۔ یہ پھر اس اشارہ اسی طرف جاتا ہے نا، وہی الہوں کی طرف، کہ ان کو تو زیرو ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب کچھ مہیا کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دے رہے ہیں۔ اور بھی تو اس کا تم یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی، بہرحال میری نظر میں جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ پھر ایک اور مثال اس کے بعد آیت نمبر 76 میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو ایسے لوگوں کی مثال بیان کرتے ہیں جو بالکل گونگا ہے، کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا، کسی چیز پر نہیں رکھتا، جس طرف بھی وہ رخ کرتا ہے اپنے مالک کے لیے کوئی فائدہ کا کام نہیں کرتا، کچھ بھی خیر برآمد نہیں ہوتا اس سے۔ اور دوسری طرف وہ ہے دوسرا شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، فیصلے کرتا ہے عدل کے ساتھ، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ ہاں، پھر وہی ہے زیرو اور پازیٹیو ایک سے مثال دی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ نئی نظر میں یہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے شریکوں کو الہ بنایا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو عدل کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ واللہ عالم۔ بہرحال آیت نمبر 76 یہی تھی، یہاں پر تک ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھا تھا۔ آج آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 77۔ اللہ ہی ہیں جو آسمان اور زمین کی تمام غیب کا علم رکھنے والے۔ غیب ہمارے لیے جو انسانوں کے لیے غیب ہے، جو انسان نہیں جانتا، انسان کے علم میں نہیں، ان سب کا علم رکھنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرما رہے ہیں کہ یہ جو گھڑی ہے، جس گھڑی کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ گھڑی سے مراد عذاب کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، موت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، اور قیامت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ پلک کا جھپکنا، آنکھ کا جھپکنا، یا اس سے بھی قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جس کو انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو ہماری زندگی، ہماری موت تو بہت دور ہے، یہ سوچ انسان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کب کس کا وقت مکمل ہو جائے گا، کب کس کی مہلت پوری ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پلک کا جھپکنا، یا اس سے بھی قریب۔ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور قدرت کا ذکر آیت نمبر 78 میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ انسان غور کرے، اللہ نے تم سب کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے۔ کس حالت میں؟ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور پھر اللہ نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ ہاں، سوچو ذرا، شاید کہ تم شکر کا روش اختیار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہاں، یہ تمام چیزیں کس نے دی ہیں تمہیں؟ آج جو تم اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے انعامات کا، اللہ کو الہ ماننے سے انکار کر رہے ہو، تم غور تو کرو، یہ سب صلاحیتیں تمہیں کس نے دی تھی؟ ہاں، جن کو استعمال کر کے آج تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ جس نے دی تھی اس کا شکر گزار تو بنو، اس کا شکر تو کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 78 تھی۔ آیت نمبر 79،
پھر اللہ کی ایک اور قدرت کا ذکر ہے، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں پرندے کو، ہاں، جو جس کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے، آسمان کے نیچے اڑتے ہیں ہوا میں، کیا تم ان کو، تو یہ لوگ ان کو دیکھتے نہیں؟ انہیں کس نے روکا ہوا ہے گرنے سے سوائے اللہ کے؟ اور کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے روکا ہوا ہے کہ وہ اڑتے ہیں اور گرتے نہیں نیچے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں اس حقیقت کو۔ آج بڑے بڑے جہاز آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، راکٹس ہیں جو آسمانوں میں اڑتے ہیں، انہیں کس نے روکا ہوا ہے اس کیفیت میں؟ اللہ نے۔ اشارہ ہے اللہ کے قانون کی طرف، اور اسی لیے یہاں پر آیا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس حقیقت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ آج یہ سب کچھ جو انسان نے بنایا ہے، انہی پرندوں کو تو ہی دیکھ کے بنایا ہے، ہاں، اور وہ قوانین دریافت کیے ہیں جس قانون کے تحت، اللہ کے جس قانون کے تحت یہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآنی آیات یا اللہ کی قدرتوں کا ذکر بار بار آیا، نشانی نشانی نشانی، یہاں پر نشانیاں ہیں، اور یہ کتنی نشانیاں ہیں اس کا تصور ہم آج کر سکتے ہیں، کس طرح سے انسان نے یہ ہوا میں اڑنے کا طریقہ دریافت کیا ہے۔ پوری ہسٹری دیکھیں تو پتہ لگ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی ہم اللہ کو اکیلا الہ ماننے کو تیار نہیں، کیسی بد نصیبی ہے ہماری۔ آگے کی دو آیات 80 اور 81، 80 اور 81، ان دو آیات میں اس وقت کے لوگوں کے لیے جو ان کے لیے اللہ نے جو کچھ کیا تھا اس کا ذکر ہے۔ ہمیں تو ان باتوں کا احساس ذرا مشکل ہمارے لیے ہوگا سوچنا، اس لیے کہ آج تو معاملہ کچھ اور ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے بہت کچھ، لیکن اس وقت کے لوگوں کا جو معاملہ تھا ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تم لوگوں کے لیے بنایا ہے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ۔ یہ تو حقیقت ہے، آج ہم تسلیم کرتے ہیں، آج ہم سب جانتے ہیں گھر سے باہر رہنے کے بعد گھر میں آ کے سکون میسر ہوتا ہے۔ اب آگے چلیں، یہاں سے چیزیں مختلف ہو رہی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اب چوپایوں کے چمڑے سے گھر بنایا ہے۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اس وقت لوگ یہ چوپایوں کے چمڑے سے خیمہ بناتے اور اس میں وہ ان کا گھر ہوتا، بیوتا تستخفونہا یوم ذانکم و یوم اقامتکم، اور تمہارے لیے بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے جب تم سفر پہ نکلتے یا تم کہیں قیام کرتے۔ ظاہر ہے یہ چمڑا جو چوپایوں کا، اس سے یہ جوڑ کر کے یہ خیمہ بنتا ہے۔ خیمہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ خیمہ بڑی آسانی سے موڑ کے رکھ لیتے اپنے پاس اور آگے بڑھ جاتے۔ کہیں جا کے رکنا ہوتا ہے وہاں اس خیمے کو دوبارہ لگا دیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آگے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ان کی اون سے، اور ان کی روئیں اور بالوں سے، بالیں یہ تمہارے لیے اثاثہ ہیں، یہ تمہارے مال ہے، تمہارے لیے وہ چیز ہے جس پر تم فخر کرتے ہو، اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سامان ہے ایک وقت تک کے لیے۔ اب تو یہ چیزیں ہمارے لیے اس طرح سامنے نہیں ہیں، لیکن اس وقت کے لوگوں کے لیے ایسا ہی تھا۔ اس وقت لوگوں کے لیے ان کا مال، ان کے جانور، ان کے چوپائے، بھیڑ بکریاں، گائے، اونٹ، اس طرح کی چیزیں، گھوڑے گدھے یہ ہوا کرتے تھے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ ہے وہ بہت امیر ہے، اور وہ انہی سے وہ پھر یہ سب چیزیں بناتے، انہی کے ساتھ وہ چلتے
اور آپ کو پتہ ہے خانہ بدوشوں کی زندگی تصور کریں تو یہ بالکل وہی زندگی کا ذکر ہے یہاں پر ان آیات، اس آیت میں، آیت نمبر 80 میں۔ ہمارے لیے تو آج تم ذرا یہ آیات حالات مختلف ہیں، لیکن بہرحال اس حقیقت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ آخری ٹکڑے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے سائے، ہاں وہ سائے جو ان کے لیے بڑی قیمتی ہوا کرتے تھے۔ تپش آپ کو پتہ ہے صحرا میں کتنی گرمیاں ہوتی ہیں، یہ پورا علاقہ تو صحرائی تھا نا، اور ہے آج بھی ہے۔ تو یہ سفر کے دوران لوگ کہاں رکتے تھے؟ سایوں میں، درختوں کے سائے میں اور دوسرے سایوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے سایہ بنایا ہے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنایا ہے، جس میں وہ پناہ لیتے بارشوں میں اور دوسری ایسی موقعوں پر، اور تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ ایسے کپڑے، ایسا لباس جن سے تم اپنی گرمی میں اپنے آپ کو بچاتے ہو، اور ایسا لباس جو تم استعمال کرتے ہو جنگ کے حالت میں۔ اشارہ ہے جو ذرے وغیرہ جو پہنے جاتے ہیں جنگ کے حالت میں، اس کی طرف۔ یہ سب کس نے دیا ہے تمہیں؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے۔ اور یہ آخری ٹکڑا اس آیت کا کذالک یتم نعمتہ علیکم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تم لوگوں پر پوری کریں گے، اپنی نعمتوں کا اتمام کریں گے تم لوگوں پر۔ کب؟ جب تم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو گے، ہاں، لعلکم تسلمون، شاید کہ تم ایمان لے آؤ، شاید کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اور یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہی ہدایت، کتاب ہدایت ہی تو ہے، قرآن مجید تو ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مکمل کی، لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان سے مراد زبانی ایمان نہیں، قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، اور آخرت کی بھلائی تو اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے، یا اللہ جو سمجھ رکھتے ہوں اور جن پر اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ آیت نمبر 82 اور 83، یہ دو آیات پڑھ کے میں رک جاؤں گا۔ آیت نمبر 82 پھر بات واضح کر دی ہے اللہ رب العزت نے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ذمہ داری اللہ کے پیغام کو کھول کر واضح کر کے ان تک پہنچا دینا ہے، اور یہی ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہاں، کہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہی کام میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے میری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور یہی کام آپ کر رہے ہیں جو سن رہے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ اس پر عمل کریں۔ اگلی آیت نمبر 83، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ یہ ہے انسان کی بد نصیبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی تمام نعمتوں سے واقف ہے، تمام نعمتوں جس کا ذکر اللہ نے کیا سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، روز کی زندگی کا تعلق ہے اس سے، ایک ایک چیز ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود پھر کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں اس کا۔ انکار کیا ہے؟ اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ انکار کرتے ہیں اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت یہ تو وہ ہے جو انکار کرنے والی ہی ہے، اکثرہم الکافرون، انسانوں کی اکثریت، ان لوگوں کی اکثریت اللہ کی ناشکری کرنے والی ہے۔ یہ آیت نمبر 83، میں یہاں رک رہا ہوں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔